السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ناول شہرزاد بائی سائم اکرم چودھری کی یہ 8ویں قسط ہے۔ مناہل آؤ نا، بیٹھو ہمارے ساتھ، برہان زبردستی مسکرا کر بولے اور ساتھ ہی کنکھیوں سے درشہوار کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ وہ ملک شیک کے گلاس میں لاتعلقی کے ساتھ شرا گھما رہی تھی، جیسے جان بوجھ کر مناہل کو نظر انداز کر رہی ہو۔ اس کا یہ رویہ برہان کے لیے ناقابل فہم تھا تو مناہل کے لیے بڑا ہی دل دکھانے والا۔ اس کے باوجود مناہل ڈھیٹ بن کے عین اس کے سامنے بیٹھ گئی، جبکہ درشہوار کے حلق میں کڑواہٹ کھلنے لگی۔ زندگی اسے عجیب ہی مقام پر لے آئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس لڑکی کے روبرو ہوگی، جس کی وجہ سے ہادی نے اسے بری طرح سے دھتکارا تھا۔ کیسی ہو درشہوار؟ برہان بہت ذکر کرتے ہیں تمہارا۔ مناہل نے ہلکا سا جھجک کر اسے مخاطب کیا، جس کے چہرے پہ لاتعلقی اور بیزاری کا تاثر بڑا واضح تھا، جیسے وہ اس سے بات کرنا تو دور، دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھتی ہو۔ فائن۔ درشہوار نے پاس رکھا اپنا سیل فون اٹھایا اور بیزاری سے فیس بک کھول کر بیٹھ گئی۔ تم درشہوار کو چھوڑو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا لوگی؟ برہان نے آداب میزبانی نبھانے کی کوشش کی۔ وہی جو ہمیشہ لیتی ہوں۔ وہ بڑی ادا سے مسکراتی ہوئی درشہوار کو مزید سلگا گئی۔ سینڈوچ اور کافی۔ وہ مسکرا کے کھڑا ہوا اور کیفیٹیریا کے سرونگ ایریا کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے برہان کو کہا تم جانتی ہو مجھے؟ پوچھ سکتی ہوں کیسے؟ مناہل نے ایک لمحہ اس کی سکڑی ہوئی گھنی بھووں کو دیکھا اور ہموار لہجے میں گویا ہوئی۔ شاید بھائی سے ذکر سنا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ٹالنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیکن مجھے کیوں لگ رہا ہے تم کسی اور حوالے سے بھی جانتی ہو مجھے؟ درشہوار نے چونک کر مناہل کا چہرہ دیکھا اور فوراً نظریں چرا گئی۔ بلا شبہ وہ واقعی خوبصورت لڑکی تھی، اور اگر ہادی اس پر مرتا تھا تو پھر واقعی اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، درشہوار صاف مکر گئی۔ تم کہتی ہو تو مان لیتی ہوں، وہ مسکرائی۔ آگے کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میرا مطلب برہان بتا رہے تھے رزلٹ آ چکا ہے تمہارا۔ بھائی کیا ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں؟ اس کے زہر آلود انداز پر مناہل کا چہرہ ایک لمحے کو تاریک ہوا۔ اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے ہر انداز سے ناگواری اور کوفت کا احساس چھلک رہا تھا۔ آئی ایم سوری، شاید تمہیں اچھا نہیں لگا۔ وہ بری طرح سے خفت کا شکار ہوئی۔ ناٹ ایٹ آل، مجھے کیوں برا لگے گا؟ ایکچولی برہان بھائی کو زیادہ بولنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے سن کر تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ درشہوار کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے دل پہ جبر کر کے اس نے اپنے رویے کو ہلکا پھلکا کرنے کی شعوری کوشش کی۔ یہ سارے بھائی اپنی بہنوں کے سامنے یوں ہی ایکٹنگ کرتے ہیں، مناہل زبردستی مسکرا کر گویا ہوئی۔ لیکن میں تو سر کھا لیتی ہوں ہادی کا، زبردستی سارے دن کی روداد سناتی ہوں اسے۔ وہ روانی میں بولتی ہوئی اس کا دل دھڑکا گئی۔ کون ہادی؟ درشہوار کو لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میرا بھائی، آج کل اس کی پوسٹنگ مری میں ہی ہے۔ کس ڈپارٹمنٹ میں؟ درشہوار کی دل کی دنیا میں ایک تلاطم برپا ہوا۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں۔ مناہل کی اگلی بات نے گویا درشہوار کے سلگتے ہوئے اعصاب پر فوار برسا دی۔ دل و دماغ پر چھائی ہوئی ساری کثافتیں ایک لمحے میں دھل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے مزاج نے مری کے موسم کی طرح اچانک پلٹا کھایا اور چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ آپ کیا کر رہی ہیں آج کل؟ درشہوار کو ایک دم ہی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ابھی یہ ایم ایس کا تھیسس جمع کروایا تھا اور آج کل پی ایچ ڈی کا کورس ورک چل رہا ہے۔ مناہل نے تعجب سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جو چند لمحے پہلے اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریزاں تھی، اور اب اس کی مسکراہٹ ہونٹوں پر الفی کی طرح چپک گئی تھی۔ آپ آئے نا کبھی برہان بھائی کے ساتھ ہمارے گھر مری میں؟ اس کی اگلی آفر پہ وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ ضرور، کیوں نہیں؟ مناہل نے بوکھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی تھی۔ تم بھی آنا، اسلام آباد میں میرے ماموں ممانی کا گھر ہے، میں زیادہ تر وہیں ہوتی ہوں۔ اس نے بھی مسکرا کر اسے دعوت دی۔ اور آپ کے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں؟ درشہوار کا بس نہیں چلا تھا اس کے حلق میں انگلی ڈال کر ساری معلومات ایک ساتھ نکلوا لی۔ وہ سعودیہ میں ہوتے ہیں، مناہل نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا لگا آپ سے مل کر۔ درشہوار کا انداز سراسر خوش آمدی تھا۔ وہ تو وقت پڑنے پر گدھے کو بھی پاپ بنا لیتی تھی، یہ تو پھر ہادی کی بہن تھی۔ اس وقت برہان سیلف سروس کے تحت ایک ٹرے میں سینڈوچ اور کافی لیے وہاں چلے آئے۔ انہوں نے بہت دور سے درشہوار کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر سکون کا سانس لیا، ورنہ وہ دل ہی دل میں ڈر رہے تھے کہ مناہل کے سامنے اس کی بے رخی کو کیسے جسٹیفائی کریں گے۔ بھئی مناہل، تم کون سے لطیفے سنا رہی ہو میری بہن کو؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے ٹرے میز پر رکھی۔ آپ کی بہن تو ماشاءاللہ بہت کیوٹ ہے۔ مناہل کی تعریف پر درشہوار شرمائی، جیسے یہ کمنٹ ڈائریکٹ ہادی کی طرف سے آیا ہو۔ آخر بہن کس کی ہے؟
برہان کے اترانے پر درشہوار نے چونک کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا۔ برہان کا رویہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ مناہل کو جس والہانہ انداز سے دیکھ رہے تھے، اس سے اپنے اندر ایک ساتھ کئی خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن کی اسکرین پر انابیہ کا افسردہ چہرہ بھی ابھرا۔ بھائی، آپ نے انابیہ کو ملوایا ان سے؟ درشہوار نے انجان بن کر پوچھا۔ ان کے چہرے کی رنگت لمحے بھر کو متغیر ہوئی، جسے درشہوار نے سیکنڈوں میں بھانپ لیا تھا۔ برہان کو اس وقت انابیہ کا ذکر کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ہاں، ایک بار، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ وہ جو آپ کے چچا کی بیٹی تھی، میرا خیال ہے فرسٹ سیمسٹر میں ہے۔ مناہل بڑے مزے سے سینڈوچ کھاتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں، وہی۔ برہان نے بات کو ختم کرنے کی شعوری کوشش کی۔ یہ کافی لو نا۔ بالکل لے رہی ہوں۔ درشہوار، اگر تم یہاں ہو تو کل میریٹ میں ایک کنسرٹ ہے، وہاں ایک ساتھ چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ مناہل کی آفر پہ درشہوار کا دل بے اختیار دھڑکا اور اس نے فوراً امید بھری نگاہوں سے برہان کو دیکھا۔ بھائی، برہان کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ مناہل نے فوراً ہی اس کی چوری پکڑی۔ وہ ایکچولی بھائی کی پرمیشن کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے مسکرا کر اپنی مجبوری بتائی اور ساتھ ہی گیند برہان کی کوٹ میں ڈال دی۔ ڈونٹ وری، میرے ساتھ جانے سے یہ منع نہیں کریں گے، کیوں برہان؟ مناہل کی محنت خیز انداز پر وہ کھل کر مسکرائے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر درشہوار جانا چاہتی ہے۔ جواب حسب توقع ہی آیا تھا۔ اب بتاؤ۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے درشہوار کے کھلتے گلاب جیسا چہرہ دیکھا۔ چند ہی منٹوں میں اس کے چہرے کی زردی بالکل غائب ہو چکی تھی۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ باہر کے موسم انسان کے اندر کے موسم کے تابع ہوتے ہیں۔ اس نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا مناہل کو کس طرح منع کر سکتی تھی، جو ہادی کی بہن تھی، اور ہادی وہ بندہ تھا جس کو پانے کے لیے وہ دنیا کا ہر حربہ آزمانے کو تیار تھی۔ شہرزاد نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ سامنے وقار درانی بڑی بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ وقت بھی کتنا ظالم ہے، بڑے بڑے فاتح لوگوں کو انہی لوگوں کے سامنے گراتا ہے جن پر وہ کبھی ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ وہی بریگیڈیئر وقار درانی تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو اس قصے میں سے اس قدر صفائی اور مہارت سے نکالا تھا کہ ایک دفعہ تو شہرزاد کا باقاعدہ دھاڑے مار مار کر رونے کو دل چاہا۔ یہ وہی کنزا کے فادر تھے جنہوں نے راتوں رات اپنی بیٹی کا نام FIR سے کٹوا کر سارے سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی، جو کچھ عرصہ پہلے تک شہرزاد اور ٹینا بیگم کو بھی کسی گنتی میں رکھنے کے روادار نہیں تھے، اور اس وقت وہ پورے آدھے گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شہرزاد سلام کر کے عین اس کے سامنے سنگل صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پورے ماحول پر ایک محسوس کی جانے والی تلخی کا راج تھا۔ چائے کی ٹرالی میں ساری چیزیں جوں کی توں رکھی ہوئی تھیں، کسی نے ان کو چکھا تک نہیں تھا۔ سامنے والے صوفے پہ بریگیڈیئر وقار درانی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بے چین انداز میں اپنا دائیں پاؤں مسلسل ہلا رہے تھے، جو ان کے اس ذہنی اضطراب کی غمازی کر رہا تھا۔ دوسری طرف ٹینا بیگم ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسلسل ان کے اعصاب کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ جی وقار صاحب، کیسے آنا ہوا؟ شہرزاد نے انجان بننے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ تو ایسے انجان بنی ہے جیسے جانتی ہی نہیں۔ وقار درانی بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ ہے، جانتی تو میں سبھی کچھ ہوں، اور یہ اور بات ہے کہ اگلے بندے پر ظاہر نہ کروں۔ اس کے طنزی انداز میں وقار درانی کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں رینگنے لگیں۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے گھاگ طریقے سے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی بیٹی کا نام FIR سے نکلوانے کے بعد بچا لیں گے اسے؟ ٹینا بیگم کے ضبط کا پیمانہ چھلکا۔ جسٹس محمود نے اس کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ انہوں نے پہلو بدل کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ وقار صاحب، وہ بات کرے جس پر یقین آ جائے۔ شہرزاد نے بیچ میں لقمہ دیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیرسٹر شہری، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ لیکن آپ اور آپ کی بیٹی تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گاڑی اس وقت رمیسا نہیں کنزا چلا رہی تھی۔ ٹینا بیگم نے ناراض لہجے میں یاد دلانے کی کوشش کی۔ دیکھیں مسز ہارون، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں تو بہتر ہوگا، انہوں نے نپے تلے انداز میں کہا۔ دیکھیں وقار صاحب، نہ تو یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، اور نہ ہم لوگ اتنے سادہ ہیں جتنا آپ کا خیال ہے۔ شہرزاد کی طنزیہ انداز پر خدشات کسی سمپولے کی طرح ان کے اندر سرسرانے لگے۔ اب کہنا کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ سیدھی اور صاف بات ہے کہ اگر جسٹس محمود کے بیٹے کے قتل کے جرم میں میری بہن کو سزا ہوگی تو میں ہر اس بندے کو کورٹ میں گھسیٹوں گی جس کا اس کیس سے معمولی سا بھی تعلق ہوگا۔ شہرزاد کے دو ٹوک انداز پر یک بارگی ان کے دل پر بیٹھ گئی۔ اور مجھے تو شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ رمیسا کو کڈنیپ کروانے میں بھی آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہے۔ ٹینا بیگم کا اگلا وار خاصا کڑا تھا۔ یہ آپ الزام لگا رہی ہیں میری بیٹی پر، وہ تڑپ کر بولے۔
یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ رمیسا کے نمبر پر آنے والی آخری کال اسی کی تھی۔ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ شہرزاد کا دو ٹوک انداز وقار دورانی کے دماغ میں خطرے کی کئی گھنٹیاں بجا چکا تھا۔ معاملہ واقعی اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ بیٹھے تھے۔ ضروری تھوڑی ہے کنزا نے کسی اور وجہ سے کال کی ہوگی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کی کمزور سی کوشش کی۔ اس کے ٹیکسٹ میسیجز بھی موجود ہیں۔ شہرزاد نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ دیکھیے بیرسٹر شہری، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں آپ پرانی چیزیں بھول جائیں۔ رمیسا میرے لیے بھی بیٹیوں کی طرح ہے اور میں آج اسی معاملے کو سلجھانے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ وقار دورانی نے دنیا جہاں کی نرمی اپنے لہجے میں سمو کر کہا۔ ان کے اس انداز پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ شہرزاد کے چہرے پر دوڑی جو وقار دورانی کو مزید خفت میں مبتلا کر گئی۔ وہ بھی گھاگ انسان تھے اور جانتے تھے کہ اس وقت شہرزاد ان کے اندرونی کیفیت سے محظوظ ہو رہی ہے۔ معاملہ اسی صورت میں سلجھ سکتا ہے وقار صاحب اگر آپ کنزا کو پاکستان بلوائیں اور وہ اصل حقیقت کا اعتراف کرے۔ شہرزاد کے بولنے سے پہلے ہی ٹینا بیگم تڑاک کر کے بولیں۔ کنزا پاکستان نہیں آ سکتی۔ ان کی پیشانی پر ناگواری در آئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس کا نام بھی کیس سے نہیں نکل سکتا۔ ٹینا بیگم جھلا کر بولی۔ مسز ہارون، جذباتیت سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ان کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ خود غرضی کا عظیم مظاہرہ کرے سے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی بیٹی پاکستان نہیں آ سکتی، اصل بات نہیں بتا سکتی، تو آپ ہم سے کیا امید لے کر آئے ہیں؟ ٹینا بیگم بگڑا اٹھیں اور چونکہ وہ بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی اس لیے شہرزاد نے بھی ان کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی مکمل مدد کروں لیکن میری بیٹی کا نام بیچ میں نہ آئے۔ انہوں نے پٹاری سے اصل بات نکالی۔ بہت خوب۔ شہرزاد ان کی بات پر یوں مسکرائی جیسے سمجھ گئی ہو کہ وہ انہیں بیوقوف بنانے آئے ہیں۔ وقار دورانی کی پیشانی ارکالود ہوئی۔ وہ ان دونوں خواتین کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ماں اگر بے حد جذباتی انداز میں بات کر رہی تھی تو بیٹی کا ٹھہرا ہوا اسپاٹ لہجہ بھی انہیں پریشانی مبتلا کر رہا تھا۔ بہت شکریہ وقار صاحب آپ کا۔ شہرزاد ایک دم کھڑی ہوئی۔ وہ حیران رہ گئے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ مسئلہ آپ کی پسند ناپسند اور شرائط پر حل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے معاملات کچھ دو اور لو کے اصول پر ہی چلتے ہیں۔ اگر جسٹس محمود جی کیس واپس لے لیں تو؟ انہوں نے اس پر دانہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو ظاہری سی بات ہے اس میں صرف ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ شہرزاد نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں فیملیز مختلف طریقوں سے جسٹس محمود کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے مزید کہا۔ آپ کو جسٹس محمود اتنے جذباتی اور میچور لگتے ہیں کہ وہ لوگوں کی باتوں میں آ کر ایک جیتی ہوئی بازی ہاتھ سے نکال دیں؟ شہرزاد نے ان کی تجویز کو ایک لمحے میں رد کیا۔ جب بات پوری فیملی کی ریپوٹیشن کی آ جائے تو انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وقار دورانی کی بات پر وہ ایک لمحے کو چونکی۔ اس پوائنٹ پر بندہ تبھی کھیل سکتا ہے جب وہ اندر کی بہت سی چیزیں جانتا ہو۔ میں جانتا ہوں مجھ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اس خاندان کی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس سلسلے میں تعاون کریں اور میں دیکھوں گی کہ کہاں کہاں پر آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ چائے پئیں، مجھے کچھ ضروری کالز کرنی ہیں۔ شہرزاد اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں اور ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس شخص کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ پوچھ سے اوپر جاتی سیڑھیوں کے نیچے بنی جگہ پر دبکے ہوئے انہیں کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کے جسم کی ساری ہڈیاں شل ہو گئی تھیں۔ خدا خدا کر کے یہ رات گزری لیکن اس نے ان دونوں کو بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ اس لڑکے نے جمائی لیتے ہوئے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ آسمان کی ملگجی سیاہی اجلی نیلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ اس نے رمیسا کی طرف دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے اپنے گھٹنوں میں سردیے بے خبر سو رہی تھی۔ اسے بے ساختہ اس پہ رشک آیا۔ وہ ساری رات ایک لمحے کو بھی اپنی آنکھیں بند نہیں کر پایا۔ وہ باہر ٹین ڈبے بیچنے والی کی آواز سے جاگی اور نیند بھری آنکھوں سے دیکھا۔ وہ سامنے پورچ میں کھلنے والے دروازے کے قفل کے ساتھ طبع آزمائی کرنے میں مگن تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک تار تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ رمیسا کی آواز پر پلٹا اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اٹس ناٹ فیئر، وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ بیوقوف لڑکی، پولیس باہر موجود ہے اور کب تک ہم اس پورچ میں چھپے رہیں گے؟ اس کی آواز میں بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ اسی وقت ٹک کی آواز سے قفل کھل گیا۔ اس کے چہرے پر بڑی فطری سی خوشی جھلکی۔ وہ اپنے ٹراؤزر کی جیبیں ٹٹولتا ہوا رمیسا کے پاس آیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، اٹھو اندر چلتے ہیں، جیسی پولیس یہ علاقہ خالی کرے گی میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ میں نہیں جاؤں گی اندر، اس نے صاف انکار کیا۔ احمق لڑکی، تم خود بھی مرو گی اور مجھے بھی مرواؤ گی۔ اس کی آواز ایک دبی دبی گھراہٹ سے مشابہ تھی۔ میں نے تھوڑی کہا تھا اغوا کر کے لاؤ مجھے۔ وہ بھی اپنی پرانی جون میں واپس آ رہی تھی۔ واہ،
فارم ہاؤس سے نکلتے ہوئے چونٹی کو بھی پر لگ گئے۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ خود اپنی طرف بھی دیکھ لو کیسے اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا کھڑا ہے۔ اس نے بھی دو بدو جواب دیا، جسے سن کر وہ مسکرایا۔ اچھا اچھا دیکھ لوں گا، فی الحال اٹھو ورنہ ہم کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، اور میں ویسے ہی یتیم مسکین بچہ ہوں۔ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر رمیسا کا بازو پکڑا تو رومی کو ایک دم جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ گویا ایک جلتا ہوا انگارہ تھا، وہ تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ تمہیں تو ٹمپریچر ہے۔ وہ پریشان انداز میں خود ہی کھڑی ہو گئی۔ ہاں تو؟ اس کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ رمیسا نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سوجن زدہ آنکھیں رت جگہ کی خماس تھیں، بال الجھے ہوئے اور ہونٹ خاصے خشک تھے۔ تھکن کسی اژدہے کی مانند اس کے سارے وجود کو جکڑے ہوئے تھی۔ میرا معائنہ اندر جا کر کر لینا، جانتا ہوں بہت ہینڈسم ہوں میں۔ اس نے اپنی نکاحت زدہ آواز میں اسے چڑھایا۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ وہ تپ کر اس سے آگے چل پڑی۔ جیسے ہی دونوں لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، سیلن زدہ باز نے ان کا استقبال کیا، جو شاید زیادہ دیر تک گھر بند رہنے کی وجہ سے در و دیوار پر رچ بس گئی تھی۔ رمیسا نے لاشعوری طور پر ساری لائٹس آن کر دیں۔ بے وقوف لڑکی، لائٹس کیوں جلا رہی ہو؟ پڑوسیوں کو شک ہو جائے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آف کیں اور لاؤنج کے پردے ہلکے سے سرکائے۔ سورج کی روشنی کا ایک طوفان اندر گھس آیا۔ لاؤنج میں رکھے فرنیچر کو بڑی بڑی چادروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس گھر کے مکین ایک طویل عرصے کے لیے یہاں سے گئے ہوں۔ بائی کی نسبت اندر کی حالات خاصی بہتر تھے۔ ہلکی ہلکی سی گرد ہر چیز پر چپکی ہوئی تھی۔ اسی لاؤنج میں 2 بیڈ رومز اور کچن کے دروازے کھلتے تھے، جو خوش قسمتی سے لاک نہیں کیے گئے تھے۔ بیڈ رومز کی حالت بھی خاصی بہتر تھی۔ رمیسا تو بڑے آرام سے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ساری رات فرش پر بیٹھنے سے اس کی کمر تختہ بن چکی تھی، اور اس وقت اسے بس 2 ہی چیزوں کی طلب تھی، ایک کھانے کی اور دوسری بھرپور نیند کی۔ کیا ضرورت ہے کسی کی چیزوں کی تلاشی لینے کی؟ وہ ڈریسنگ اور سائیڈ میز کے درازوں کو کھنکار رہا تھا، اور اسی یہ حرکت رمیسا کو ناگوار گزری۔ احمق لڑکی، سیل فون کا چارجر ڈھونڈ رہا ہوں۔ یہ تم کیا بات بات پہ مجھے احمق اور بیوقوف کہہ رہے ہو؟ وہ ایک دم چڑھ گئی۔ آہستہ بولو، آواز باہر تک جائے گی۔ وہ جھنجھلا اٹھا۔ جاتی رہے، میں کون سا کسی سے ڈرتی ہوں؟ منہ بنا کر بولی تو وہ تپ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ تم ایک انتہائی احسان فراموش لڑکی ہو، تمہیں ذرا بھی احساس نہیں میرا کتنی مشکل سے نکال کر لایا ہوں تمہیں۔ کیوں احساس کروں؟ کیا رشتہ ہے تمہارا میرے ساتھ؟ اس نے بھی فوراً ہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ شوہر ہوں تمہارا، نکاح ہو چکا ہے ہم دونوں کا۔ وہ طنزیہ لہجے میں اسے یاد دلانے لگا۔ وہ نکاح جو زبردستی کیا تھا تم نے؟ رمیسا نے برا سا منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری اکسانے پر کیا تھا، ورنہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا تم میں۔ اس نے نظریں چرا کر دوبارہ سے چارجر کی تلاشی شروع کر دی۔ جھوٹ اچھا بول لیتے ہو۔ وہ بیڈ کی چادر جھاڑ رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر رمیسا کا چہرہ دیکھا۔ اس کے ملی چہرے پر یہ مسکراہٹ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہم لوگ کب تک یہاں رہیں گے؟ اور اگر کوئی آ گیا تو؟ رمیسا کو اگلی پریشانی نے گھیر لیا۔ بے فکر ہو، اس گھر کے مکین 1 ماہ کے لیے دبئی گئے ہیں۔ یہی ٹکٹس کی فوٹو کاپیز ملی ہیں مجھے، جس پر ان کے آنے اور جانے کی ڈیٹس لکھی ہیں۔ اس نے کمپیوٹرائز ٹکٹس کی فوٹو اسٹیٹ اس کے سامنے لہرائی، جو اسے سائڈ میز پر ملی تھی۔ تو کیا ہم 1 مہینہ یہیں رہیں گے؟ اس کی طنزی انداز پر وہ مڑا۔ تمہیں اگر اعتراض نہیں تو رہ لیتے ہیں۔ رمیسا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں سے اسے چارجر کی بجائے پاور بینک مل گیا تھا، جس کے ساتھ آئی فون کی ڈیٹا کیبل لگی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنے سیل فون اس کے ساتھ لگایا اور خود جا کر لاؤنج میں رکھے صوفے پر لیٹ گیا۔ بخار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف رمیسا بھی بیڈ کی چادر جھاڑ کر لیٹ گئی۔ رات بھر کی تھکن کی وجہ سے نیند نے منٹوں میں ہی اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ شہرزاد نے 2 دن بعد اپنے آفس میں قدم رکھا تو لیلی کے سفید پھولوں کا گلدستہ اس کی میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ اس پر لگے کارڈ کو پڑھ کے بغیر بتا سکتی تھی کہ یہ حمزاد کا ہی کارنامہ تھا۔ اس نے ملازم کو اپنی فائلیں میز پر رکھنے کا اشارہ کیا۔ وہ جیسے اپنی کرسی پر بیٹھی، اس کے سیل فون کی مترنم گھنٹی گونج اٹھی۔ اسکرین پر حمزاد کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ اس نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور سیل فون پر آنے والی کال ریسیو کی۔ ویلکم بیک، مجھے یقین تھا تم 48 گھنٹوں سے زیادہ اپنے کام سے دور نہیں رہ سکتی۔ اس کا خوشگوار لہجہ شہرزاد کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ میں ہوش میں آنے کے بعد سے ہی اپنا کام کر رہی ہوں، اس نے فوراً تصدیق کی۔ لیکن لوگوں کو ڈیل کرنا تمہیں اب تک نہیں آیا۔ اس کا انداز سراسر دل جلانے والا تھا۔ مطلب؟ وقار دورانی بے وقوف بنا رہے تمہیں۔ اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو جسٹس محمود کو سمجھوتہ کرنے پر مجبور کر دیں۔ تم نے کیا میرے گھر میں کیمرے فٹ کر رکھے ہیں؟ اس کی بات پر ہلکا سا چڑی۔
تمہارے معاملے میں سمجھو میرا دل ہی CCTV کیمرہ ہے۔ اس نے بات کو شرارت میں اڑایا۔ لیکن میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں جو وقار دورانی کے ہاتھوں استعمال ہو جاؤں۔ شہرزاد نے دانستہ بات کا رخ بدلا۔ جس دن کنزا وقار کا نام اس کیس سے نکل گیا، سمجھو تم نے خود رمیسا کے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ وہ اسے خدشات میں مبتلا کر گیا۔ تم دنیا کے واحد انسان ہو جو مجھے اتنا ایزی لیتے ہو۔ میں نے بھی اتنے سال بیرسٹری پڑھی ہے، چھک نہیں ماری۔ اس کا تل ملانا حمزاد کو خوشگواریت میں مبتلا کر گیا۔ تب بھی تو اس دفعہ اس نے کھل کر کہکا لگایا۔ ویسے تو بڑے جاسوس بنے پھرتے ہو، لیکن میری بہن کا تو پتہ نہیں کروا سکے۔ شہرزاد نے اسے تانا دیا۔ بے فکر ہو، 1-2 دن میں پہنچ جائے گی گھر۔ حمزاد کی بات پر شہرزاد کا دل بری طرح سے دھڑکا، لیکن اس نے دانستہ بےتابی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہ بات تو میں بہت دنوں سے سن رہی ہوں۔ شہرزاد نے اس پر کھلم کھلا طنز کیا۔ تم اس بات کو چھوڑو، بہتر ہوگا ٹمبر مافیا کیس میڈم قریشی کو خود ہینڈل کرنے دو۔ اس نے اس بار سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہار جاؤں گی؟ وہ منہ بنا کر گویا ہوئی۔ مجھے معلوم ہے تم یہ کیس جیت جاؤ گی شہرزاد، لیکن وہ اس بات پر ٹھہر ٹھہر کر بڑی متانت سے بولا۔ لیکن کیا؟ وہ الجھ گئی۔ یہ جیت تمہارے حلق کا وہ نوالا بن جائے گی جسے تم نہ اگل پاؤ گی نہ نگل پاؤ گی۔ وہ زومینی لہجے میں گویا ہوا۔ میرا ہاضمہ اتنا کمزور نہیں ہے، اس بات کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا تمہیں۔ شہرزاد کا طنزیہ انداز اسے اچھا لگا۔ لیکن وہ لوگ تمہیں اتنی آسانی سے ہضم کرنے نہیں دیں گے۔ وہ مسکرایا۔ ڈرا رہے ہو یا سمجھا رہے ہو؟ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ صرف بتا رہا ہوں کیونکہ میر خاقان آج کل کسی نئے مہرے کی تلاش میں ہے۔ اس کی لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ مہرہ کوئی بھی ہو، شطرنج ہو یا زندگی کا میدان، وہی جیتتا ہے جو میدان میں اپنے اعصاب پر قابو رکھے اور وقت پر بہترین چال چلے۔ وہ مسکرائی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ لوگ بہت خوبصورتی سے آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لیتے ہیں اور آپ کو پتہ تک نہیں چلتا۔ حمزاد نے پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی جو بے سود رہی۔ دشمن کی ہوشیاری اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب آپ کے پیروں کے نیچے زمین اپنی نہ ہو۔ وہ بھی پر اعتماد تھی۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ اس نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ شہرزاد نے فوراً ٹمبر مافیا کیس کی فائل منگوائی۔ اسے نیکسٹ پیشی پر میر حاکم کی فیملی پر ایک ایسا جاندار وار کرنا تھا جو ان کی کمر توڑ دیتا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کیس پر اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دیتی، اور ایسا کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب رمیسا کی آنکھ کھلی تو ساتھ ہی بے تحاشا بھوک کا احساس بھی بیدار ہو گیا۔ اس نے سامنے دیوار پہ لگے وال کلاک کی طرف نظر ڈالی۔ کمرے میں ہلکا ہلکا سا اندھیرا تھا، باہر شاید سورج غروب ہونے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ ایک لمبی جمائی لے کر اٹھی اور سیکنڈوں میں اسے احساس ہوا کہ وہ فارم ہاؤس پر نہیں ہے، اور ساتھ ہی اسے گزرے دن کے سارے واقعات یاد آ گئے۔ کہیں مجھے چھوڑ کر بھاگ تو نہیں گیا وہ؟ اس سوچ نے اس کا دماغ مکمل بیدار کر دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی اور عزلت بھرے انداز میں باہر نکلی۔ وہ سامنے صوفے پر الٹا سیدھا لیٹا ہوا تھا اور اس کا ایک بازو زمین پر جھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر رمیسا کو تھوڑا سکون ملا، ورنہ وہ تو ایک لمحے کو ڈر سی گئی تھی۔ پورا گھر تیرگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کھلی کھڑکی سے بس ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ مجھے اٹھانا چاہیے اسے تاکہ یہاں سے نکلے، کہیں کسی مصیبت میں ہی نہ پھنس جائیں۔ اس سوچ نے اسے پریشان کیا۔ وہ فوراً چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ رمیسا کو اسے کے لیٹنے کے انداز میں تھوڑی سی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اس نے ہلکا سا جھک کر اسے دیکھا۔ اس کا سارا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا اور نتنوں میں سے گزرتی ہوئی سانس کھولتی ہوئی بھاپ کی طرح تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ رمیسا نے ہلکا سا اسے جھنجھوڑا۔ بخار کی دی ہوئی نکاہت نے اس سے ہلنے جلنے کی سکت بھی چھین لی تھی۔ رمیسا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ بھاگ کر کچن کی طرف گئی۔ فریج بالکل خالی تھا اور بند تھا۔ اس نے سنک میں لگی ٹیپ کھولی۔ پانی خاصا ٹھنڈا تھا۔ وہ ایک جگ بھر کر لے آئی اور دائیں بائیں کپڑے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، لیکن کچھ نظر نہ آیا تو جلدی سے ایک تکیے کا لحاف اتار لیا۔ بات سنو، بول کیوں نہیں رہے ہو تم؟ رمیسا نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا سارا جسم بخار کی حدت سے جھلس رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرنے لگی۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کی نکاحت زدہ آواز ملکجے اندھیرے میں رمیسا کو خوف میں مبتلا کر گئی۔ وہ دوبارہ سے ایک گلاس پانی بھر کر لے آئی اور اسے سہارا دے کر پلانے لگی۔ وہ شاید بہت دیر سے پیاسا تھا، تبھی ایک ہی سانس میں پی گیا۔ ایک گلاس پانی پی کر وہ اتنا زیادہ ہانپ رہا تھا کہ رمیسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آدھے گھنٹے بعد اس کے بخار کی شدت میں کچھ کمی واقع ہو گئی تھی، لیکن تب تک رمیسا کی آنتیں قل ہو اللہ پڑھنے لگی۔ وہ ایک دفعہ پہ کچن میں گئی اور مختلف کیبنٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ ایک ایئر ٹائٹ جار میں اسے بسکٹ اور 2 نمکوں کے پیکٹ مل گئے۔ ایک کیبنٹ میں خشک دودھ اور ٹی پیک بھی رکھے تھے، لیکن چینی کا جار خالی تھا۔ اس نے ماچس کی تلاشی میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہ نہیں تھی۔ ایک دراز میں سے اسے لائٹر مل گئی،
جس کی مدد سے اس نے چولہا جلانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ چولہے میں گیس نہیں آ رہی۔ اس نے گیس کے مین کنیکشن کی تلاش میں اوپر نیچے نظریں دوڑائی۔ تھوڑی سی محنت کے بعد اسے گیس کے پائپ کے ساتھ لگا ہینڈل نظر آیا، جسے گھر کے مکین شاید احتیاطی تدابیر کے تحت بند کر گئے تھے۔ اس نے ہینڈل نیچے کیا تو چولہے میں گیس آنے لگی۔ اس نے فوراً چولہا جلا کر ایک ساس پین میں پانی ڈال کر رکھا اور برتنوں کے ریک سے 2 کپ نکالے۔ جلدی جلدی بغیر چینی کے چائے بنا کر باہر آئی تو وہ آنکھیں کھولے بے بس انداز میں لیٹا ہوا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا بخار شدت سے آنکھیں سرخ اور جل رہی تھیں۔ رمیسا کو اس سے بے پناہ ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھا۔ رمیسا نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور پشت پر کافی سارے کشن اٹھا کر رکھے۔ وہ مشکور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے پاس بیٹھ کر بسکٹ چائے کے کپ میں بھگو کر اسے کھلانے کی شروع کیے۔ وہ اتنی سی مشقت ہی میں نڈھال ہو گیا تھا۔ بات سنو، وہ آہستگی سے مخاطب ہوا۔ ہاں کہو۔ رمیسا نے فوراً جھک کر اس کی سرخ آنکھوں کی طرف دیکھا اور بے اختیار نظریں چرا لیں۔ پردے آگے کر کے لائٹ جلاؤ اور بیڈ روم کی سائڈ ٹیبل پر پیناڈول کا ایک پتا دیکھا تھا میں نے، وہ پلیز لا دو۔ وہ بمشکل بول رہا تھا۔ رمیسا نے اٹھ کر پردے برابر کر کے 0 واٹ کا بلب روشن کیا اور خود اندر جا کر بیڈ کی سائڈ میز کی درازیں ٹٹولنے لگی۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے وہ ٹیبلٹس مل گئی تھیں جسے اس نے پانی کے ساتھ نگل لیا۔ میرا خیال ہے تم اندر بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ۔ رمیسا کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس نے خود سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ رمیسا نے فوراً آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ پوری طرح سے ہانپ رہا تھا اور اسے سیدھا کھڑے ہونے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ رمیسا نے اسے پکڑ کر بمشکل روم تک لایا اور فوراً بیڈ پر لیٹ گیا۔ او میرے خدا! وہ اپنی ہتھیلی کا مکہ بنا کر ماتھے پر رگڑ رہا تھا، شاید درد کی شدت بڑھ رہی تھی۔ میں دبا دوں؟ رمیسا کو اس کی بیچارگی پہ ترس آیا۔ وہ ہلکا سا جھجک کر اس کا سر دبانے لگی۔ میڈیسن لینے سے اسے کافی فرق پڑ گیا تھا۔ تبھی 1 گھنٹے بعد وہ تکیے کو بھینچے غافل سو رہا تھا۔ وہ دبے قدموں اٹھ کر کچن میں چلی آئی اور دوبارہ چائے بنا کر وہ لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل بے شمار اندیشوں کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ نمکوں اور بسکٹ کھانے سے اسے تھوڑی توانائی کا احساس ہوا تو وہ دوبارہ بیڈ روم میں چلی آئی۔ سامنے دیوار پر ایک ینگ کپل کی شادی کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے پہلی بار اس سارے گھر کو غور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ کسی نئی نویلے شادی شدہ جوڑے کا گھر تھا۔ نیا فرنیچر، کراکری اور دیواروں پر لگی تصویریں اس بات کی گواہ تھیں۔ وہ چلتے چلتے ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور اپنا ملگجا سا عکس شیشے میں دیکھا۔ اسے دھچکا لگا۔ اتنے دن پرانی جینس کے ساتھ پہنی ہوئی میلی شرٹ کو دیکھ کر اسے اپنے آپ سے گھن آئی۔ اس نے دیوار کی وارڈروب کھولی تو اس میں کئی کام والے لیڈی سوٹ لٹک رہے تھے۔ اس نے نسبتاً ایک سادہ کاٹن کا سوٹ نکالا۔ اس کے ناپ سے تھوڑا کھلا تھا لیکن وہ اسے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی۔ 1 گھنٹہ شاور لے کر وہ باہر نکلی تو وہ ابھی بھی سو رہا تھا، لیکن رمیسا کو اپنا آپ ہلکا پھلکا محسوس ہوا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سونے کی تلاش میں دائیں بائیں نظریں دوڑانے لگی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج کے صوفے کی طرف پڑی، اس کی نظر دیوار پر رنگتی چھپکلی پر پڑ گئی۔ اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ اسے چھپکلیوں سے بچپن ہی سے بے تحاشا خوف آتا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس لوٹ آئی۔ دوسرے کمرے میں بھی جانے کا حوصلہ نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ شاور لینے کے بعد اسے خاصی سکون کی نیند آ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ جاگ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا تاثر تھا۔ وہ نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ تھینک یو رمیسا۔ اس کی حالت خاصی سنبھل چکی تھی۔ ٹمپریچر اتر گیا؟ ہاں، اور تمہارا بہت شکریہ، تم نے بہت خیال رکھا میرا۔ وہ کھلے دل سے اسے سلا رہا تھا۔ رومی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ کمرے میں بلگجا اندھیرا سا تھا۔ رومی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے لیٹی رہی۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ لاؤنج میں چلنے والے 0 واٹ بلب کی روشنی، مردہ سی روشنی اس کمرے میں بھی آ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ گی سچ سچ؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ رمیسا نے بے ارادہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بڑا نرم سا تاثر تھا۔ دونوں کی نیند پوری ہو چکی تھی، اس لیے وہ کافی بہتر محسوس کر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم روہیل اور تمہارے درمیان کیا تھا اور تم نے کیوں مارا اسے؟ وہ لسانیت سے گویا ہوا، لیکن رمیسا نے فوراً اس کی بات کاٹ ڈالی۔ میں نے اسے نہیں مارا اور نہ ہی میری فرینڈ کنزا کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا تھا اس رات؟ اس کا انداز خاصا دوستانہ تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ ہلکا سا چونکی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم جیسی لڑکی کسی کو اتنی بے رحمی سے اپنی گاڑی سے ہٹ کر سکتی ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ میرے اندر تو اس رات اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ گاڑی بھی ڈرائیو کر سکتی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے کلب میں میرا روہیل کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے خواہ مخواہ بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے غصے میں اسے تھپڑ مار دیا۔
رمیسا پہلی دفعہ اس سے بے تکلفانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ یہ شاید رات کی تنہائی کا اثر تھا یا پھر ان کے حالات کا، جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئے تھے۔ دور کہیں تقدیر اپنے اس فیصلے پر دوبارہ مسکرائی تھی۔ تم کیسے جانتی تھی روہیل کو؟ میں اسے نہیں جانتی تھی، وہ شاید کنزا کا اسکول فیلو رہا تھا۔ رمیسا کی لہجے کی سچائی گواہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ تم روہیل کے فرینڈ ہو کیا؟ نہیں۔ اس کی بات پر رمیسا کو دھچکا لگا۔ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے بیسٹ فرینڈ کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کی موت نے ہم سب کو بری طرح سے ڈسٹرب کیا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ تمہارے اور تمہاری مدد کے بارے میں۔ وہ ہلکا سا جھجک کر رکا۔ کیا؟ رمیسا نے بےتابی سے اس کی شکل دیکھی، وہ اسے نظریں چرا رہا تھا۔ کچھ نہیں۔ وہ کسی کمزور لمحے کی زد میں تھا، اس لیے اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ یہی کہا ہوگا کہ میری مدر ایک کرپٹ خاتون ہے اور ان کے آئے دن اسکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں، وہ تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، ٹھیک کہتے ہیں، اور یہ میری زندگی کی ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے میں چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتی۔ رمیسا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ اسے شاید اس بات کی توقع نہیں تھی، وہ بھی ایک لمحے گنگ ہو گیا۔ کمرے میں ایک دل دکھانے والی خاموشی نے بسیرا کر لیا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے بیڈ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو رمیسا کو یہ خاموش دلاسا اچھا لگا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا تلخ حوالہ ہے جس سے میں کبھی بھی اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتی۔ یہ کاسیب کی طرح میرا پیچھا کرتا ہے۔ اسی ایک بات کے پیچھے میں نے اپنی ساری زندگی تباہ کر لی۔ پتہ نہیں اللہ نے کیوں یہ ساری چیزیں میری قسمت میں لکھ رکھی ہیں۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کا دل تعصب کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ تم مجھ سے وہ سب شیئر کر سکتی ہو رمیسا؟ اس نے بلا ارادہ اسے ہلکا سا اپنے ساتھ لگایا۔ رمیسا بھی کسی کمزور لمحے کی دسترس میں آ چکی تھی۔ وہ بھیگے لہجے میں آہستہ آہستہ اپنی ساری محرومیاں، خوف اور اندیشے اسے بتانے لگی، اور وہ سر جھکائے خاموشی سے اسے سن رہا تھا، جیسے یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم کام ہو۔ شہرزاد شل ہوتے وجود کے ساتھ گھر پہنچی تو ایک نیا ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ ہارون رضا انتہائی مشتعل انداز میں ٹینا بیگم پر برس رہے تھے اور وہ حسب معمول ان کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ رہی تھیں۔ شہرزاد انتہائی کوفت بھرے انداز میں لاؤنج کے دروازے میں ہی رک گئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے آخر سیف الرحمن سے؟ ٹینا بیگم نے گویا ان کی طرف انگارے اچھالے۔ بے وقوف عورت، میں تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوں۔ لوگ اس اخبار کے تراشے مجھے واٹس ایپ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اخبارات کا ایک پلندہ اٹھا کر ٹینا بیگم کے سامنے پھینکا۔ اخبارات کو تو عادت ہے ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کی، وہ بھی بلند آواز میں چیخیں۔ ہاں، تم اپنی گھٹیا حرکتیں مت کر چھوڑنا، دیکھو ذرا تمہارے عاشق کیسے گلے لگا کر تمہیں تسلیاں دے رہا ہے۔ میڈیا کے سامنے ایسی واہیات کام کرو گی تو وہ تو مرچ مسالہ لگا کر ہی لگائیں گے نا۔ ہارون کی تلخ باتوں نے ٹینا بیگم کے دل و جان کو سلگا کر رکھ دیا۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ شہرزاد کی برداشت بھی ختم ہوئی۔ اپنی ماں کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ یہ کیوں نہیں ایک مرد پہ اکتفا کرتی؟ شہرزاد کے سامنے بھی اپنی برہمی نہیں چھپا پائی۔ اور جو تم اس اسٹیج ایکٹریس نینا کے پیچھے دم ہلاتے پھرے ہو، تمہارا کیا خیال ہے میں اندھی ہوں؟ مجھے کچھ نہیں نظر آتا؟ وہ بگڑ کر بولی اور اس حملے پر ہارون تھوڑا پسپا ہوئے۔ آپ کو موم کے ساتھ اتنے پرابلمس ہیں تو ڈائیورس دے دینے ابھی اور اسی وقت۔ شہرزاد کی بات پر انہیں کرنٹ لگا۔ ڈائیورس تو مر کر بھی نہیں دوں گا، وہ متنفر انداز میں گویا ہوئے۔ پتہ ہے نا ڈائیورس کی صورت میں بھاری بھرکم حق مہر دینا پڑے گا، وہ سلک کر بولی۔ حق مہر لینا یا چھوڑنا کسی ایک بندے کو تو پڑے گا۔ آپ دونوں 1 گھنٹے میں یہ فیصلہ کر لیں ورنہ صبح میں کورٹ میں یہ کیس فائل کر دوں گی۔ شہرزاد کے ہموار لہجے پر دونوں ایک ساتھ ہی ٹھنڈے ہوئے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی آسانی سے تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں، وہ انگلی اٹھا کر دھمکی دینے کے انداز میں گویا ہوئے۔ جس دن طلاق لینا ہوگی تو گردن پہ انگوٹھا رکھ کر بھی لینی پڑی تو لے لوں گی۔ آگے بھی ٹینا بیگم ہی تھی، کسی بھی دھمکی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ میرا تو خیال ہے انگوٹھا رکھ ہی لو تو بہتر ہے، وہ ہلکا سا چڑھ کر بولے۔ پہلے گردن تو مضبوط کر لو اپنی، پھر منہ کھول کر اتنے لمبے دعوے کرنا، وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہوئی سیل فون پر آنے والے سیف الرحمن کی کال کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہاں سیفی، کہاں ہو تم؟ میں بس 15 منٹ میں تیار ہو کر پہنچ رہی ہوں کلب۔ ان کا انداز سرسرا چڑھانے والا تھا۔ ہارون ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ٹینا بیگم کے ہاتھوں سے سیل فون چھینا، وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی ہلکا سا لڑکھڑائی۔ چٹاخ! انہوں نے الٹا ہاتھ گھما کر ٹینا بیگم کے حواس معطل کیے۔ تم جیسی گھٹیا عورت پر میں 100 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سیل فون کی دوسری جانب موجود سیف الرحمن سمیت گھر کے سبھی ملازمین نے یہ الفاظ بقائمی ہوش و حواس سنے تھے۔ گیسٹ روم سے نکلتی شہرزاد کی سماعتوں تک بھی یہ الفاظ پہنچے اور اس نے اپنے اندر طمانینت کا گہرا احساس اترتا ہوا محسوس کیا۔
ہارون رضا نے انتہائی مشتعل انداز سے ٹینا کا سیل فون سامنے دیوار پر مارا اور وہاں لگی بیش قیمتی پینٹنگ زمین پر آن گری۔ اس طرح ٹینا بیگم کی تیسری شادی کا انجام بھی خاصے بدستور انداز میں ہو گیا تھا۔ میر ہاؤس پر لگتا تھا کسی سیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ گھر کے در و بام پہ عجیب سی بے چینی اور وحشت نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اس رات شارکا بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی کیونکہ وہ انابی و برہان والی بات کو دل پہ لگا بیٹھی تھی۔ انہوں نے خاقان صاحب کے کانوں سے بھی یہ بات گزار دی تھی جسے سننے کے وہ ایک لمحے کو چپ کر گئے، لیکن جلدی انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ جتنا بھی باہر منہ مارے، خاندانی بیوی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خاقان علی نے انہیں مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹی بھی اسی اذیت سے گزرے جو میں نے سہی ہے۔ تمہیں تو ناشکری کی عادت پڑ گئی ہے، اچھا کھاتی ہو پیتی ہو، اتنے بڑے گھرانے میں مہارانیوں کی طرح رہتی ہو، ایک عورت کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ انہوں نے تلخ لہجے میں اپنی بیوی کی طبیعت صاف کی۔ زندگی صرف روٹی کپڑا اور مکان کے سارے نہیں گزرتی خاقان صاحب، ذہنی سکون بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ وہ بھی آج پھٹ پڑی۔ جب ان بنیادی چیزوں کے لیے ترسنا پڑے تو ساری ذہنی تسکین دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ وہ تب کر کھڑے ہوئے۔ میرا دماغ مزید خراب مت کرو، خواہ مخواہ فضول سی بحث پر بحث کیے جا رہی ہو۔ وہ انہیں کھری کھری سنا کر کمرے سے نکل گئے۔ دونوں بہنیں اس وقت سے ماں کی پٹی سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ رات ان تینوں کے اعصاب پہ خاصی بھاری گزری تھی۔ شارکا بیگم خاموشی سے چھت سے لگے پنکھے کو گھور رہی تھیں جیسے اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہ ہو۔ رات کے سناٹے میں ایک دم باہر چھن چھن کی آواز گونجی۔ وہ دونوں خاموشی اور ساکت بیٹھے بیٹھے ایک دم چونکیں۔ یہ تو سندل کی پازیب کی آواز ہے۔ انابیہ بے چین ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ طوبہ ذرا مضبوط اعصاب کی حامل لڑکی تھی جبکہ شارکا بیگم کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس نے فوراً ہی باہر جھانک کر دیکھا۔ رات کے اس پہر کوریڈور سنسان تھا۔ وہ دبے قدموں باہر نکل آئی۔ اچانک اس نے سیڑھیوں کی طرف کسی چیز کو بھاگتے دیکھا اور وہ فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ شامیر کے ہاتھوں میں در شہوار کی پالتو بلی پریتی تھی۔ اس کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے سے گھنگرو تھے جس سے آنے والی چھن چھن کی آوازوں نے بہت دنوں سے اس کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ در شہوار نے سرونٹ کوارٹر کے برآمدے میں اپنی بلی کے رہنے کے لیے لکڑی کا بڑا سا گھر بنوایا ہوا تھا اور وہ شاید رات کو کوئی دروازہ کھلا دیکھ کر میر ہاؤس کے اندرونی پورشن کی طرف گھس آتی تھی۔ کیا آج پھر ڈر گئی تم؟ شامیر پریتی کو اٹھا کر عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ گھنگرو کس نے باندھ اس کے پیروں میں؟ وہ ترشی سے گویا ہوئی۔ خدا کی قسم میں نے نہیں باندھے، میں تو ڈائریکٹ پٹا ڈالنے کے حق میں ہوں۔ ایک دل جلانے والی مسکراہٹ شامیر کے ہونٹوں پہ رقصاں تھی۔ شٹ اپ! وہ جارحانہ انداز میں مڑی۔ شامیر نے ایک دم ہی پریتی کو اس کے پاؤں کے پاس زمین پر چھوڑ دیا اور اس نے بھاگ کر طوبہ کے پیروں کو چھوا۔ وہ چھل کر پیچھے دیوار سے جا لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ اب کیا معصوم جانوروں سے بھی لڑو گی؟ وین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس گھر میں موجود انسان بھی کون سا درندوں سے کم ہے؟ وہ تلخ لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی لیکن شامیر نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹا۔ طوبہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بازو چھوڑو میرا، وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ نہیں چھوڑتا، کیا کر لو گی تم؟ شامیر کی ضبط کی تنابیں بھی ڈھیلی پڑیں۔ کس کا غصہ مجھ پر نکالتی ہو؟ میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کی بات پہ تلخی سے مسکرایا۔ کتنی سنگ دل ہو تم! اسی لیے تو کہتی ہوں کسی اور دیوار میں جا کر اپنا سر مارو، مجھ سے سوائے تلخیوں کے کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تم سے جو کچھ مل سکتا ہے مجھے دنیا کی کوئی اور لڑکی نہیں دے سکتی۔ وہ نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر لاؤنج کے صوفے پر لے آیا۔ یہاں بیٹھو اور سچ سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے ہم دونوں مل کر اس کا حل نکال لیں۔ اس کے لب کانپ رہے تھے اور اپنے اشکوں پر قابو پانے کی بھرپور کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ شامیر نے اس کے سبھی چہرے کو غور سے جانچا۔ ایک دفعہ کھل کر رو لو، یقین مانو دل بہت ہلکا ہو جائے گا۔ اس کا لہجہ دنیا جہاں کی نرمی اپنے دامن میں سموئے ہوئے تھا۔ طوبہ جو کہ خود سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی اچانک ہی ضبط کا دامن کھو بیٹھی۔ وہ شامیر کے شانے سے سر ٹکائے رو دی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں آتی ہوئی تاجدار بیگم نے یہ منظر انتہائی ناگواری سے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں رات کے 2 بجے؟ ان کے ماتھے پر بل پڑے، ان کے اندرونی جذبات کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ طوبہ اور شامیر دونوں سے سپٹا گئے۔ طوبہ تو بکھلا کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جبکہ تاجدار بیگم کے عین سامنے کھڑا شامیر اب بالکل پرسکون تھا۔ ٹینا بیگم اور ہارون رضا کی ڈائیورس کی خبر کو میڈیا نے بریکنگ نیوز کی طرح نشر کیا تھا۔ ہر چینل پر ٹینا بیگم کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ہارون رضا کو دیکھنا کم از کم شہرزاد کے صاحب کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔
تبھی وہ ٹی وی بند کر کے ہاسپٹل چلی آئی اور وہاں اس نے اپنے کندھے پر تازہ بینڈیج کروائی۔ ہاسپٹل سے گھر تک کے راستے میں اس نے کئی بار ہمت کی کہ وہ ٹینا بیگم کو کال کر کے تھوڑی تسلی دے، لیکن ہر دفعہ سیل فون اٹھانے کے بعد اس کی ہمت جواب دے دیتی اور تنگ آ کر اس نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس کی گاڑی ٹینا ہاؤس کے طویل روش پر بڑے ہموار انداز میں چلتی ہوئی پہنچ کے آن رکی۔ اس کا خیال تھا کہ اس طلاق کے بعد ٹینا بیگم زیادہ نہ صحیح چھوٹے موٹے ڈپریشن کا تو ضرور شکار ہوں گی، لیکن لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہی اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔ ٹینا بیگم سامنے رکھے کاؤچ پر بڑے مزے سے کھیرے کا ماسک سجائے لیٹی ہوئی تھی اور ان کے پارلر کی ایک ورکر بڑی دلجمعی سے ان کا مینیکیور کر رہی تھی۔ اسے دیکھتی ورکر نے سلام کیا تو انہیں بھی اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ شیری، کیا کہا ڈاکٹرز نے، کتنے دن میں بینڈیج ہوگی؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی، لیکن ان کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ بس 2-4 دن اور، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ چلو اچھا، اور یہ بتاؤ ارتضیٰ نے کچھ مزید بتایا رومی والے معاملے کا؟ آپ ارتضیٰ کو چھوڑے یہ بتائیں ٹی وی دیکھا آپ نے؟ اس نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ ہاں، ہارون رضا کی بکواس چل رہی ہے ہر چینل پر۔ آپ سے تو کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ بہت سارے اور جرنلسٹ اور اینکرز نے کیا۔ انہوں نے کھیرے اپنی آنکھوں سے اتار کر اپنی پریشان بیٹی کو دیکھا۔ تو وہ فکرمند انداز میں ایک قدم آگے بڑھی۔ میں نے سوچا یہ خبیث آج اپنی بھڑاس نکالے، میں کل اس کی بھیانک شکل دنیا والوں کو دکھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے اپنی ڈینٹنگ پینٹنگ بھی تو ضروری ہے نا، آخر کو تو لوگ ہمارا چہرہ ہی دیکھتے ہیں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ایک دفعہ تو شہرزاد کو لگا جیسے ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو۔ میرا خیال ہے موم اس چیپٹر کو کلوز کر دے تو بہتر ہوگا، اس نے صاحب کوئی سے مشورہ دیا۔ ایسے تو نہیں، ایک دفعہ جا کے مزہ تو ضرور چکھاؤں گی۔ ٹینا بیگم کے ارادے اسے خطرناک لگے تھے۔ وہ دل ہی دل میں کرتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھائی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ وہ حمزاد کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے ہلکی سی ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی، کیونکہ اسے لگا جیسے وہ بھی اس تازہ ترین ثانیہ پر بات کرے گا اور وہ کم از کم اس کے ساتھ اپنی ماں کی پرسنل لائف ڈسکس کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ مجھے لگا تمہیں میری ضرورت ہے، اس نے بغیر سلام دعا کے کہا۔ حمزاد کے اس جملے پر اس نے بمشکل ایک لمبا سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ ضروری نہیں، جو تمہیں لگے وہ ہر دفعہ ٹھیک ہی ہو۔ تم سے 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، تمہارے متعلق میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں پورے وثوق سے کرتا ہوں۔ وہ بلا کا پر اعتماد تھا۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے تو بتاؤ، میں اس دفعہ ایک کیس اسٹڈی کر رہی ہوں، اس نے صاحب کوئی سے کہا۔ اگر تو میر حاکم فیملی کے ٹمبا مافیا کا کیس ہے تو بہتر ہوگا اس پر اپنا دماغ خرچ مت کرو۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ کیس صبح شجاع غنی واپس لے لے گا۔ حمزاد کے منہ سے نکلنے والے اس فکرے نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ کیوں؟ تم پر کوئی تازہ وہی اتری ہے؟ اس کے لہجے میں طنز کی بلا کی کاٹ تھی۔ نہیں، آج شام تمہارے موکل کے گھر میں میر حاکم علی کے بندے کی بارات اتری ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا۔ کیا؟ شہرزاد کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھو شہرزاد، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے اور شجاع نے اپنا ضمیر 1 کروڑ میں فروخت کر دیا۔ کل تم تک بھی اطلاع پہنچ جائے گی۔ حمزاد کی اس اطلاع پر وہ شست رہ گئی۔ شہرزاد کو اپنا وجود کسی طوفان میں آئے ہوئے تنکے کی مانند لگا۔ اوہ مائی گاڈ، کس نے بتایا آپ کو؟ وہ بکھلا گئی۔ اس بات کو چھوڑے، صبح شجاع غنی کیس واپس لے لے گا اور ساتھ میں ایک پریس کانفرنس کر کے میر خاقان سے معافی بھی مانگے گا۔ وہ اس کے کانوں میں سور پھونک رہا تھا۔ شہرزاد کی اپنے سیل فون پر گرفت مضبوط ہوئی۔ وہ اتنی عجیب حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے اتنی محنت کی تھی اس کیس پر۔ اسے حقیقتاً دھچکا لگا۔ ہاں، تم نے اچھی کوشش کی، اور اگر شجاع غنی اپنے پیروں پر کھڑا رہتا تو ایک دفعہ تو میر فیملی کی بنیادوں کو ہلا ڈالتا۔ وہ اسے تسلی دینے کے انداز میں کہہ رہا تھا، لیکن اس کے تمام الفاظ اس قیامت کا مداوع کرنے سے قاصر تھے جس سے وہ اس وقت گزر رہی تھی۔ میں شجاع کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اس کی زبان پھسلی۔ جب ضمیر بک جائے تو پھر دنیا کی کوئی بات کسی پر اثر نہیں کرتی۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ شہرزاد کا رنجیدہ لہجہ گواہ تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں فون بند کر رہی ہوں، تھوڑا کام ہے مجھے۔ اس کو خود پر قابو پانے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ گیا، اس لیے خاموشی سے فون بند کر دیا۔ وہ جان سکتا تھا کہ اپنے کریئر کے آغاز میں یہ دھچکا اس کے لیے کتنا برا ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر افسردہ انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ حمزاد کی اطلاع 100% کنفرم ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کا دل و دماغ اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اسی وقت اس کے سیل فون کی ٹیکسٹ ٹون بجی۔ اس نے بجھے سے انداز میں اسکرین پر دیکھا۔ حمزاد کا میسج تھا۔ شہرزاد، بہتر ہوگا تم شجاع غنی والے معاملے کو ایسے ہی ہینڈل کرو جیسے تمہاری موم نے ہارون رضا کو کیا۔ I mean, go to the hell۔ اس کے آگے اسمائلی کا نشان بنا ہوا تھا۔
اس ساری سچویشن میں نہ چاہتی ہوئی بھی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ٹینا سیگل کی بیٹی ضرور تھی، لیکن بعض معاملات میں ان کی طرح بہادر نہیں تھی۔ اسے اب ساری رات اسی ایک بات پہ ہزاروں دفعہ کرنا تھا۔ اسلام آباد کا موسم کافی بدل چکا تھا، فضاؤں میں ہلکی سی خنکی کا احساس بھر گیا تھا۔ وہ مناہل اور برہان کے ساتھ کنسرٹ میں پہنچی تو اس کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ وہ مناہل کے ساتھ اچھی خاصی بے تکلفی اور دوستی گانٹنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سریلی اکھیوں والے، سنا ہے تیری اکھیوں سے بہتی ہیں نیندیں اور نیندوں میں سپنے۔ وہ تینوں اندر داخل ہوئے۔ اس وقت راحت کی خوبصورت آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ درشہوار کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ کاش اس وقت ہادی بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ اس کنسرٹ کی انتظامیہ میں برہان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے ان تینوں کو دوسری رو میں بڑی آرام سے سیٹس مل گئی تھیں۔ پروگرام بہت زبردست تھا۔ راحت کی سریلی آواز میں گونجنے والے کانوں پر اس نے بارہا اپنے بھائی کو بڑے والہانہ انداز میں مناہل کے چہرے کو تکتے ہوئے محسوس کیا، اور اس کنسرٹ سے واپسی پر اسے یقین ہو گیا تھا کہ برہان کی زندگی میں انابیہ کی ڈور کٹ چکی ہے۔ اسے کچھ لمحے کے لیے افسوس ضرور ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر ہادی کے سپنے بننے لگی۔ اسے یقین تھا کہ مناہل اپنے دل کی بستی کو آباد کرنے کی خاطر اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ موسم تو آج بہت غضب کا ہے۔ برہان نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، جہاں بجلی کی چمک کے ساتھ بہت سی بوندیں زمین پر برسنے کو بےتاب تھیں۔ وہ تینوں جیسے ہی گاڑی کے پاس پہنچے، مناہل کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بجی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور بغیر سلام دعا کے شروع ہو گئی۔ ہادی کے بچے، اتنا خوبصورت پروگرام تم نے مس کر دیا۔ کتنی منتیں کی تھی میں نے کہ وقت نکال کر آ جاؤ۔ ہادی کا نام سنتے ہی درشہوار کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کا روم روم مجسمِ سماعت بن گیا۔ برہان گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئے اور درشہوار کو ہاتھ کے اشارے سے آگے بیٹھنے کو کہا۔ آپ آگے چلی جائیں پلیز۔ درشہوار نے مناہل کو مخاطب کیا، وہ جو اپنی کال پہ مصروف تھی۔ اس کی بات پہ مسکرائی۔ تھینک یو۔ اس نے سر خم کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور بڑے بے تکلف انداز میں اگلی سیٹ سنبھال لی، جیسے یہ اس کا پیدائشی حق ہو۔ بکواس بند کرو ہادی، تمہیں اگلے ہفتے ہر صورت آنا ہوگا ورنہ میں خفا ہو جاؤں گی۔ وہ بڑے مان بھرے انداز میں اس پر دھونس جما رہی تھی۔ اچھا زیادہ لیکچرز دینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بزی ہوں کچھ فرینڈس کے ساتھ، گڈ بائے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ مناہل تم سے بڑا ہے، وہ کتنی بدتمیزی سے بات کرتی ہو اس سے، برہان نے مسکرا کر اسے ٹوکا۔ اتنا بھی بڑا نہیں ہے جتنا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس نے بے نیازی سے کہا۔ کبھی ملواؤ نا اس سے۔ برہان کی بات پر درشہوار بری طرح سے چونکی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ برہان بھی نہیں جانتے تھے کہ مناہل کا بھائی کون ہے۔ ہاں کیوں نہیں؟ مناہل نے مسکرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ درشہوار، کیسے لگا آج کا کنسرٹ؟ انجوائے کیا؟ بہت زیادہ، تھینک یو، سب آپ کی وجہ سے ہوا۔ درشہوار نے مسکرا کر اسے جواب دیا۔ بس ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ انوائٹ کروں گی تمہیں، اس نے خوش دلی سے کہا تو درشہوار بھی مسکرا کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ انوائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں اس کا ایڈمیشن کروا رہا ہوں یونیورسٹی میں، برہان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ دیٹس گریٹ، وہ مسکرائی۔ درشہوار خاموشی سے ان دونوں کی نوک جھونک سننے لگی۔ اسے دو ملاقاتوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ برہان اور مناہل کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اس کے باوجود برہان نے اسے انابیہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس بات نے درشہوار کو خاصی الجھن میں مبتلا کیا تھا۔ پچھلے ایک گھنٹے سے محمد ہادی سخت ٹینشن میں لان میں ٹہر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی کا مکہ بنا کر دوسری پر برساتا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ کرسی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیتا۔ اس کا سارا وجود پچھلے ایک گھنٹے سے زلزلے کی زد میں تھا۔ جب اسے عالیہ قریشی کی کال سے شجاع غنی کی گھٹیا حرکت کا پتہ چلا تھا، وہ اپنا کیس واپس لے چکا تھا اور یہ بات قریشی ایسوسی ایٹس کے منہ پر تمانچہ تھی۔ میں تو سخت حیران ہوں، آخر میر خاقان نے ایسا کون سا اسم اعظم پڑھا ہے، اچھا خاصا بندہ پلٹا کھا گیا ہے۔ مسز قریشی کے لیے بھی یہ بات خاصی اچنبے کا باعث بنی تھی۔ بے غیرت لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہادی کا بس نہیں چلا تھا شجاع غنی کی گردن مروڑ دیتا۔ شہری بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس بات سے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اسے کیا پتا تھا یہ خبیث انسان اس طرح راستے میں خوار کرے گا اسے۔ ہادی نے فوراً اس کی حمایت کی۔ میں نے تو بہت سمجھایا اسے، پریکٹیکل لائف میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کریئر کے آغاز میں کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ممی، ہادی نے سنجیدگی سے کہا۔ اٹس اوکے، میں بعد میں بات کرتی ہوں، اب ایک آفیشیل میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ مسز عالیہ قریشی نے فون بند کر دیا تھا، لیکن تب سے ہادی سخت ڈسٹرب تھا۔ اسے علم تھا مسز قریشی اور شہرزاد نے شجاع غنی کو سمجھانے کی کافی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی بات سے ایک انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور چونکہ اس کیس کا وہی مدعی تھا، اس لیے اسے مزید جاری رکھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ بس کر دو یار، اور کتنا دل جلاؤ گے اپنا؟
سعد اسٹرانگ سی چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھے باہر نکلا۔ وہ دونوں 2 گھنٹے پہلے آفس سے آئے تھے اور آتے ہی یہ خبر بم پن کر ان پر آن گری تھی۔ میرا بس چلے تو شجاع غنی کو جا کر کھڑے کھڑے گولی مار دوں۔ محمد ہادی چلتے چلتے رکا۔ کوئی فائدہ نہیں، بے ضمیر بندہ ویسے ہی دوسروں کی نظروں سے گر کر مر جاتا ہے۔ سعد نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ تم اس کی گھٹیا پن دیکھو، اگر یہی سب کرنا تھا تو بھلا کیس کرنے کا کیا فائدہ؟ ہادی کا غصہ کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ارے یہ سب ذہنی غلام ہیں، بس کسی نہ کسی طریقے سے حاکم بالا سے اپنی قیمت پڑواتے ہیں۔ سعد نے بھی منہ بنا کر تبصرہ کیا۔ ہاں، اوقات تو اس کی 1 لاکھ کی بھی نہیں تھی، اور کہاں 1 کروڑ۔ ہادی نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ یہ بتاؤ، بیرسٹر شہری کو تو خاصا دھچکا لگا ہوگا۔ آف کورس یار، اس کی وجہ سے اس بیچاری نے گولیاں تک برسوا لی اپنی گاڑی پر۔ ہادی کو میٹھی چائے بھی اس وقت سخت کڑوی لگ رہی تھی۔ لیکن ایک بات تو اب طے شدہ ہے۔ سعد نے ہلکا سا توقف دیا تو ہادی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میر فیملی اس معاملے میں ہے خوش قسمت، ان کو سیاست کرنا آتی ہے۔ بے فکر رہو، کسی دن اون پہاڑ کے نیچے ضرور آئے گا، ہادی نے منہ بنا کر کہا۔ دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ سعد نے اس بات کو مذاق میں اڑایا تو وہ سچ مچ برا مان گیا۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس نے باقاعدہ ٹرے میں پٹکا تھا اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کے اندرونی پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ سعد حیرانگی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کیس کے معاملے میں اتنا سیریس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیا چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ تاجدار بیگم اس دن شاہ میر کا بازو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اپنے بیڈ روم میں لے آئیں۔ دروازہ اچھی طرح لاک کر کے انہوں نے کڑے تیوروں کے ساتھ اپنے سب سے لاڈلے اور چھوٹے بیٹے کو دیکھا جو بڑے پرسکون انداز میں کھڑا ان کا دل جلا رہا تھا۔ میں پوچھ رہی ہوں، یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ انہوں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ وہی جو آپ نے دیکھا۔ شاہ میر اس گھر کا سب سے زیادہ پر اعتماد اور بے باک لڑکا تھا۔ لگی لپٹی تو اسے رکھنی آتی نہیں تھی اور یہ بات گھر کے سبھی مکین اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس کا جواب سنتی تاجدار بیگم کو ایک جھٹکا لگا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی بات سے مکر جائے گا۔ شادی کرنا چاہتا ہوں میں طوبہ سے۔ شاہ میر کی اگلی بات نے ان کا دماغ گھما دیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اس بار اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے حوصلے پست کرنے کی کوشش کی۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس کے چہرے پر موجود استہزائیہ مسکراہٹ نے تاجدار بیگم کے ہوش اڑا دیے۔ تمہارے داجی نمیرہ کے لیے سوچے بیٹھے ہیں۔ تاجدار بیگم کی بات پر وہ بدک کر پیچھے ہٹا اور ماں کی طرف یوں دیکھا جیسے انہوں نے اس صدی کی سب سے عجیب بات سنا دی ہو۔ نمیرہ اور میں؟ اس نے ہاتھ کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا اور تصدیق چاہی۔ ہاں، تم دونوں۔ انہوں نے قدرے خفیف انداز سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صاف منع کر دے میری طرف سے۔ اس کے باغیانہ انداز میں تاجدار بیگم نے جھنجھلا گئیں۔ بے وقوف لڑکے، اس گھر میں وہی ہوتا ہے جو تمہارے داجی چاہتے ہیں۔ ہاں تو وہ اس گھر میں جو کچھ مرضی کرے، میں نے کون سا منع کیا انہیں؟ لیکن وہ اپنی بات کرتے کرتے رکا۔ لیکن کیا؟ تاجدار بیگم کے چہرے پہ تفکر کے گہرے سائے ابھرے۔ اپنی زندگی سے کھیلنے کا حق کسی کو نہیں دوں گا، چاہے وہ میرا سگا باپ یا اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا زہر خندہ لہجہ اور 2 ٹوک انداز اس کی ماں کے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے آ گیا۔ شاہ میر نے اپنی بات مکمل کی اور غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ تاجدار بیگم کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ وہ پریشانی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شہرزاد نے صبح حیدر ارتضیٰ کے ساتھ اس کے آفس میں چھاپا مارا۔ وہ اچانک اسے سامنے دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ بغیر کسی اطلاع کے وہاں پہنچی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ ہلکی سی خجالت کا شکار ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں آپ کو انفارم نہیں کر سکی۔ اٹس اوکے۔ ہادی نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چائے لیں گے یا کافی؟ کچھ بھی نہیں، ہمیں شجاع غنی کے گھر کا ایڈریس چاہیے۔ وہ تو آپ یہاں کے پولیس اسٹیشن میں فون کر کے SHO سے بھی لے سکتے تھے، ہادی نے مسکرا کر ارتضیٰ کو جواب دیا۔ میر حاکم علی کے علاقے کے تھانے میں ایسی کوئی بات ہو اور ان تک نہ پہنچے، ایسا ممکن نہیں۔ اس دفعہ جواب ارتضیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ وہ شاید اسی لیے اس وقت پولیس یونیفارم میں نہیں تھا۔ میرا آفس بھی انہی کے علاقے میں ہے، ہادی نے ہلکے پھلکے انداز میں انہیں چھیڑا۔ آپ اگر میم عالیہ قریشی کے بیٹے نہ ہوتے تو شاید ہم اس آفس سے بھی 100 میل کے فاصلے سے گزرتے۔ اس دفعہ جواب شہرزاد کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے مسکرا کر سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا جس سے اس کی والدہ بہت زیادہ امپریس تھیں۔ میں ساتھ چلوں یا ڈرائیور کو بھجوا دوں؟ جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میرا خیال ہے آپ لوگ ہی ہوں آئیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اسے دیکھ کر اپنا غصہ کنٹرول نہ کر پاؤں۔ اس کی صاف گوئی پہ شہرزاد نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیوں؟ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ شجاع غنی کو مار روڈ پر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیتا۔ کمپیوٹر پر کام کرتے سعد نے پہلی دفعہ گفتگو میں حصہ لیا۔ آپ تو اس کیس کو لے کر مجھ سے بھی زیادہ جذباتی نکلے، شہرزاد مسکرائی۔ اور میں میم عالیہ قریشی کے بیٹے سے اسی چیز کی توقع کر رہا تھا۔
ارتضیٰ حیدر نے مسکراتے ہوئے تبصرہ کیا تو ایک مسکراہٹ نے ہادی کے لبوں کا بھی احاطہ کیا۔ شہرزاد اور ارتضیٰ دونوں اس کے ڈرائیور کے ساتھ شجاع کے گھر کی طرف نکل گئے تھے، لیکن اس کیس کے حوالے سے ان کے ستارے شاید گردش میں تھے، اس لیے شجاع غنی کے گھر کے دروازے پر ایک بڑا سا کفل ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ لوگ تو کل ہی پنڈی شفٹ ہوئے ہیں، یہ اطلاع ان کے پڑوسی کی طرف سے ملی۔ او شٹ! شہرزاد جھنجھلا کر دوبارہ گاڑی میں آن بیٹھی۔ پنڈی کا ایڈریس ڈھونڈنا بھی کون سا مشکل ہے، میں انہیں پاتال سے بھی نکال لوں گا، ارتضیٰ نے اسے تسلی دی۔ لیکن کیا فائدہ، آج شام وہ پریس کانفرنس کرنے والا ہے، ہمیں اس سے پہلے ملنا چاہیے تھا اس سے۔ شہرزاد کی لہجے میں مایوسی در آئی۔ مجھے لگتا ہے وہ میر حاکم کے اسلام آباد والے گھر میں ہوگا۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ چونکی۔ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ یہ فیملی بہت شاطر ہے، انہیں اندازہ ہوگا کہ ہم لوگ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اسی لیے انہوں نے اسے انڈر گراؤنڈ کروا دیا۔ ارتضیٰ کی بات میں دم تھا، تبھی وہ اس سے متفق ہوئی۔ لیکن اس کیس میں نہ صحیح، کسی اور میں اس خاندان کو لوہے کے چنے چباؤں گی ضرور۔ شہرزاد کا لہجہ تنفر میں ڈوبا ہوا تھا۔ پروفیشنل لائف میں اتنا پرسنل ہونا اچھا نہیں ہے، ارتضیٰ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شاید نہ ہوتی اگر انہوں نے میری گاڑی پر فائرنگ کروا کے مجھے دھمکانے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ اس کے پاس بھی اپنی بات کا بہترین جواز موجود تھا۔ اینی ہاؤ، میں اس کیس میں ہی نہیں، ہر کیس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ارتضیٰ کا لہجہ میں نہیں کھینچتا، لیکن وہ اس وقت سوچوں کے اشتہام میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے نوٹ نہیں کر پائی۔ ان دونوں کی گاڑی اب مری ایکسپریس وے کی جانب دوڑ رہی تھی۔ مونیکا نے سیل فون پر ذوالکفل کا نمبر ملایا۔ کافی دیر تک گھنٹیاں بجتی رہیں لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی۔ اسے اپنے اعصاب چٹکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پچھلے 3 دن سے وہ یہ نمبر بار بار ملا چکی تھی، لیکن کبھی پاورڈ آف ملتا اور کبھی بیل جاتی تو اٹینڈ نہیں کیا جاتا۔ مونیکا کو لگ رہا تھا جیسے اس کی کشتی کسی مجدہار میں آ کر پھنس گئی ہو۔ اس کی بھوک پیاس اٹھ چکی تھی اور اس کے والدہ تعصب بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی تھیں۔ اب تو مونیکا نے دوبارہ ان کے ساتھ چرچ جانا بھی شروع کر دیا تھا، اس لیے ان کا دل اس طرف سے بھی مطمئن ہو چکا تھا۔ اے رب العالمین، مجھے اس مشکل وقت سے نکال دے، مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالنا۔ زیر لب دعا مانگتے ہوئے اس نے ایک دفعہ پھر ذوالکفل کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مونیکا کی ڈوبتی ہوئی نبض کو ایک دم سہارا ملا۔ مانوس گمبھیر آواز اس کی سماعتوں میں پہنچی اور اس کی دھڑکنوں کو قرار آ گیا۔ مونیکا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن تم کہاں ہو؟ 1000 دفعہ نمبر ملا چکی ہوں۔ سوری یار، میرا سیل فون اس ٹرپ کے دوران ایک ندی میں گر گیا تھا اور آج ہی لاہور پہنچ کر نیا فون خریدا ہے۔ ذوالکفل نے شرمندگی سے وضاحت دی اور اس کی پریشانی سمجھ سکتا تھا۔ وہ شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح سے لوٹا تھا۔ لیکن تم کسی اور کے فون سے بھی تو بتا سکتے تھے نا، تمہیں کچھ انداز ہے کتنی اذیت میں ہوں میں؟ ایک ایک لمحہ قیامت بن کے گزر رہا ہے مجھ پر۔ ہونٹوں پر پھسلتی نمکینی کو محسوس کر کے اسے علم ہوا کہ وہ رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری یار۔ دوسری طرف سے وہ جان چکا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ پلیز مونیکا چپ کر جاؤ، میں بہت گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ تم بتاؤ میں کیا کروں؟ میکائل پاکستان آ رہا ہے، پر حدت قطرے مسلسل مونیکا کی گالوں پر لڑک رہے تھے۔ میری مانو تو فوراً لاہور آ جاؤ، ہم یہاں کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ ذوالکفل نے اس کی ڈوبتی ہوئی نبض کو زندگی بخشی۔ اسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مونیکا نے پھرتی سے فون بند کیا اور جلدی سے آنکھیں صاف کر کے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی۔ دروازہ لاک کر کے تم کیا کر رہی تھی؟ وہ مشکوک ہوئی۔ کچھ نہیں، کپڑے چینج کرنے لگی تھی۔ مونیکا خود کو سنبھال چکی تھی۔ ویسے بھی ذوالکفل سے بات کر کے وہ اب ذہنی طور پر پرسکون تھی۔ باہر آ کر دیکھو، ممی اور پاپا میں سخت جھگڑا ہو رہا ہے، وہ فکرمند انداز میں گویا ہوئی۔ کیوں؟ مونیکا کو سخت حیرانگی ہوئی کیونکہ مارتھا اور جارج میں بلا کی مانگی تھی۔ اس نے ان دونوں کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور سامنے لاؤنج میں کھڑا جارج چیخ رہا تھا۔ بے وقوف عورت، تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہی ہو کہ وہ گھر کتنا سستا مل رہا ہے؟ میں ساری زندگی کرائے کے گھروں میں دھکے نہیں کھا سکتا۔ اور تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ اس گھر کے برابر میں مسجد ہے؟ مارتھا جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ تو کیا چرچ کے آس پاس مسلمانوں کے گھر نہیں ہوتے؟ جارج کو بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ مونیکا کو دیکھ کر تھوڑا دھیما ہوا۔ تم اپنی ماں کو سمجھاؤ، تھوڑا عقل سے کام لے۔ اتنی مناسب قیمت میں اچھا گھر مل رہا ہے جو میں اس کی فضول منطق کے پیچھے نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو بھی اس معاملے میں شریک کیا۔ یہ تو طرفداری کرے گی نا؟ مارتھا کے طنز پر مونیکا کا رنگ اڑا۔ وہ تمہاری طرح احمق نہیں ہے۔ جارج نے فوراً اپنی بیٹی کی حمایت کی۔ ممی، اگر گھر اچھا ہے تو خرید لینے میں کوئی کباہت نہیں ہے، وہ محتاط انداز میں گویا ہوئی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ تو باپ کی چہیتی ہے، اسی کی بات پر حمایت کرنے والی۔ مارتھا اب بھی اسے خفا ہو گئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن بھی کمرے میں آ گئی۔ ممی، لینے دینا پاپا کو گھر، یہ بھی تو دیکھے کتنے سالوں سے ہم رینٹ پر رہ رہے ہیں، اچھا ہے نا اپنا گھر ہو جائے گا۔ لو، اس کی کمی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔
مارتھا نے بیزاری سے اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف دیکھا جو باپ کے بالکل ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ بیٹیوں کی طرفداری نے جارج کا موڈ خاصا خوشگوار کر دیا تھا۔ اب بتاؤ کیا کہتی ہو؟ وہ مسکرا رہے تھے۔ ظاہر ہے اب تو وہی ہوگا جو باپ بیٹیاں چاہیں گی۔ مارتھا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ مونیکا فوراً اٹھی اور محبت سے ماں کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ میں ممی کے ساتھ ہوں، جیسا وہ چاہیں گی وہی ہوگا۔ اس نے ماں کو مسکا لگایا۔ میں تو فی الحال یہی چاہتی ہوں جہاں بھی جاؤں پہلے تمہارا فرض ادا کر دوں۔ پوچھیں مکائل سے کب کی فلائٹ ملی ہے اسے؟ وہ ہلکا سا منہ بنا کر بولی۔ مونیکا کی ان کے گلے میں گرفت ڈھیلی ہو گئی اور ساتھ ہی اس کا چہرہ بھی تاریک ہو گیا۔ فی الحال تو تم لوگ پیکنگ سٹارٹ کرو، اب جو ہوگا نئے گھر میں جا کر ہوگا۔ جارج اپنی بیوی کے مان جانے پر خوش تھا۔ اس کا بہت سالوں سے اپنا گھر خریدنے کا خواب پورا ہونے جا رہا تھا۔ اس نے پردہ سرکا کر کھڑکی کے پٹ وا کیے۔ اس گھر میں انہیں 36 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ رات جو خدشات اور وہموں سے شروع ہوئی تھی، اس کا اختتام بہت خوبصورت انداز میں ہوا تھا۔ رمیسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا شخص کبھی اس کی زندگی میں اتنا اہم ہو جائے گا کہ اس سے الگ ہونے کا احساس ہی اس کی رگوں سے جان نکال دینے کے مترادف ہوگا۔ ایک ناسودگی کا جال جس میں وہ ہمیشہ سے قید تھی، اسے وہاں سے آزادی مل گئی تھی۔ ایسی خوشی تھی جس نے اسے نہال کر دیا تھا۔ رمیسا سر جھکائے یوں بیٹھی تھی جیسے اس شخص کے سامنے اب کبھی بھی سر اٹھا نہیں سکے گی۔ لہو گرما دینے والی اس کی نظریں رمیسا کے چہرے کو سلگانے لگیں۔ ہمیں اب اس گھر کو چھوڑنا ہوگا رمیسا۔ اس کی نرم آواز رمیسا کی سماعتوں تک پہنچی۔ رمیسا کو اپنا نام اس سے پہلے اتنا معتبر اور پیارا کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دھند لائی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں امڑنے والے آنسو اس شخص کو تکلیف دے رہے تھے۔ میں کوشش کروں گا تمہارے ساتھ، اگر کچھ اچھا نہ کر سکوں تو میرا وعدہ ہے کبھی برا بھی نہیں کروں گا۔ تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس نے آنسو سے تر چہرہ اٹھایا۔ اگر اس طرح روگی تو شاید کہیں بھی نہ جا پاؤں۔ وہ رخ موڑ کر ڈریسنگ کے شیشے کے عین سامنے جا کھڑا ہوا۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں بھی زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں شاید تمہارے لیے کچھ بھی نہ کر پاؤں۔ اس کے دل گرفتہ انداز پر رمیسا کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہوئی۔ وہ شکستہ خوردہ انداز میں اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میں تمہارا انتظار کر سکتی ہوں؟ وہ ان لمحات میں ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے کئی صدیوں کی مسافت طے کر چکی ہو۔ اگر حالات کے گرداب میں پھنس گیا تو کیا کرو گی؟ اس لمحے وہ رمیسا کو خاصا بے رحم لگا۔ پھر وہ اعتراف محبت کیوں کیا تم نے؟ کیوں میری پرسکون زندگی میں اپنا نام کا پتھر پھینکا؟ پہلے کیا کم تھی اذیتیں جو تم بھی حصہ ڈالنے چلے آئے؟ جیسے ہوش میں آ کر ہذیانی انداز میں چیخی۔ سب لوگ میرے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، کسی کو بھی مجھ پر ترس نہیں آتا۔ وہ دھواں دھار انداز میں رو پڑی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ فوراً اس کے پاس بیٹھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا جو اس نے ناراضی سے چھڑا لیا۔ ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ التجائیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت اس کی سیل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے فون اٹینڈ کیا اور عزلت بھرے انداز میں گویا ہوا۔ کہاں ہو تم؟ اوکے ہم لوگ آ رہے ہیں۔ وہ فون بند کر کے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو رمیسا، اس نے محبت سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے اب کچھ نہیں دیکھنا۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح بسوری تو وہ مسکرا دیا۔ دیکھو میرا وعدہ ہے تم سے رابطے میں رہوں گا، میرا سیل نمبر تمہارے پاس ہے، جیسے حالات کچھ بہتر ہوں گے ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو چنے۔ رمیسا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہارے اور میرے رشتے میں اب کسی جھوٹ کی گنجائش نہیں نکلتی۔ تم نے اپنی ساری زندگی کی داستان کو کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں مانتا ہوں تمہارا ماضی بہت تلخ ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہارے مستقبل کو تمہارے لیے آسان اور خوبصورت بنا سکوں۔ رمیسا کا دل اس کی بات پر تھوڑا مطمئن ہوا۔ اس کے لہجے کی سچائی رمیسا کے دل میں خود بخود جگہ بنا چکی تھی، تبھی وہ اس دفعہ نم آنکھوں کے ساتھ اس پورے دل سے مسکرا دی۔ اس واقعے کے بعد طوبہ تاجدار بیگم کی کاٹدار نگاہوں سے چھپتی پھر رہی تھی۔ ان کا مزاج سخت برم تھا اور گھر بھر کے نوکروں کی شامت آئی ہوئی تھی۔ ان کی دونوں دیورانیاں ندرت بیگم مشارکہ بیگم آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے ان کے خراب موڈ کی اصل وجہ پوچھتی پھر رہی تھی، لیکن میر ہاؤس میں سوائے طوبہ اور شامیر کے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ آج کل ہر ایک پر اتنا کیوں بگڑ رہی ہیں۔ طوبہ بی بی، درشاوا باجی کب آئیں گی؟ سندل کی چھوٹی بہن سندس نے کمرے کی ڈسٹنگ کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ کیوں؟ تمہیں اس سے کوئی کام ہے کیا؟ طوبہ کا لہجہ بیزاری میں ڈوبا ہوا تھا۔ کام تو کوئی نہیں ہے جی، لیکن ان کے جانے کے بعد پورا گھر اداس اداس لگتا ہے۔ سندس کی بات پر طوبہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور ایک خیال نے اس کے ذہن کا احاطہ کیا۔ تمہیں اپنی بڑی بہن سندل یاد نہیں آتی سندس؟ بہت آتی ہیں طوبہ بی بی، دو ہی تو بہنیں تھیں ہم۔ سندس کی آنکھیں بھر آ گئی۔
وہ ڈسٹنگ چھوڑ کر کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ سندس سے 2 سال چھوٹی تھی اور میر ہاؤس میں ذرا کم ہی آتی تھی۔ اپنی ماں اور بہن کی میر ہاؤس میں مصروفیت کی وجہ سے اس نے اپنے گھر اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھی۔ تمہیں کچھ پتہ ہے اس نے خودکشی کیوں کی؟ طوبا نے نظریں چرا کر اس سے پوچھا۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے بی بی جی، وہ کسی چھوٹی موٹی بات پر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اسے تو موت سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ سندس افسردگی سے گویا ہوئی۔ اس نے کبھی تم سے کوئی بات شیئر نہیں کی؟ میرا مطلب ہے جب وہ نور محل سے واپس آئی تھی۔ طوبا نے آج گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ کاش کی کر لی ہوتی۔ وہ دوبارہ سے اٹھ کر ڈسٹنگ کرنے لگی۔ اگر تمہیں پتہ چلے کہ اسے کسی نے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا تو؟ کس کام کے لیے؟ سندس نے حیرانگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مرنے کے لیے، وہ محتاط انداز میں گویا ہوئی۔ میں منہ نوچ لوں گی اس خبیث بندے کا۔ سندس کے لہجے کی بے ساختگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ واقعی ایسا کر گزرے گی۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا؟ سندس بلا کی ذہین تھی۔ طوبا ہلکا سا گڑبڑا گئی۔ لو، مجھے کیوں لگنا تھا بلا؟ وہ صاف مکر گئی۔ چھوڑو تم ان باتوں کو، یہ ریک میں کتابیں ذرا ترتیب سے لگاؤ۔ طوبا نے جلدی سے موضوع گفتگو بدلا۔ ویسے بھی اسے سندس کی کھوجتی ہوئی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا اور پیکندے اچکا کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ نے مجھے کہا تھا فرسٹ ایئر کی کتابیں لے جانا، میرا میٹرک کا رزلٹ بس آنے ہی والا ہے۔ اس کا دھیان دوسری طرف لگ گیا۔ دیکھ لو ان میں سے جو چاہیے لے جاؤ، طوبا نے اکتاہٹ بھرے انداز میں کہا اور بیڈ سے ٹیک لگا لی۔ سندس بڑے شوق سے اور دلچسپی سے اپنے مطلب کی کتابیں چھانٹنے لگی۔ انگلش، اردو، اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کی کتابیں اس کی کام کی تھیں، باقی سائنس سبجیکٹ سے اسے نہیں چاہیے تھے۔ میں یہ سب لے کر جا رہی ہوں طوبا بی بی۔ سندس نے کتابوں کو چھانٹ کر ایک سائڈ پر کر لیا۔ ہاں لے جاؤ، مجھے اب ان کی ضرورت نہیں۔ طوبا ہنوز آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی امہ جگہ بنا ہوا تھا۔ درے شہوار کے میر ہاؤس میں نہ ہونے کی وجہ سے رابی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ رمیرا کے ساتھ اس کی کوئی خاص نہیں بنتی تھی، جبکہ انابیہ یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ سندس ساری کتابیں اٹھا کر سیون کوارٹر میں لے آئی۔ رات کو گھر کے کاموں سے فراغت پا کر وہ یوں ہی کتابیں کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ سندل کا نسبت اسے پڑھائی کا بے تحاشا شوق تھا۔ پاک اسٹڈیز کی کتاب کی جلد تھوڑی خراب تھی۔ وہ اخبار اٹھا کر اس پر کور چڑھانے لگی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ وہ کتاب پر کور چڑھانے مگن تھی جب ایک چھوٹا سا پرچہ کتاب سے نکل کر اس کی گود میں آن گرا۔ اس نے بے دہانی سے وہ اٹھایا اور جیسے ہی اس پر نظریں دوڑائی، اس کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ وہ سندل کی لکھائی ہزاروں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ سندس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی۔ جیسے جیسے وہ اس پہ نظریں دوڑا رہی تھی، ویسے ویسے ہی اس کے دماغ میں حشر برپا ہو رہا تھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب رشیدہ بیگم اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ وہ تھوڑا مشکوک ہوئی۔ سندل کا رکا۔ سندس نے سر اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی، جبکہ رشیدہ بیگم ہکا پکا انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اچھا جی جناب، تو 8ویں قسط ختم ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو